اسداللہ خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی واشنگٹن سے۔ اسداللہ خالد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایران کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا۔ ابھی جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی آپ نے اسپیچ سنی ہوگی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایران کے پاس آپشن یہی ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے اب وہ میز پر آئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اب کیا کرنے والا ہے؟ یہ حالات آپ کو کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، دو چیزیں یہاں پہ ڈی سی میں جو ڈسکس ہو رہی ہیں، پچھلے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ جب سے پاکستانی جنرل جو ہیں وہ ڈی سی وزٹ کر کے گئے ہیں، اس کے بعد سے خاص طور پہ جب صدر ٹرمپ نے 2 ہفتے کا کہا کہ 2 ہفتے تک جو ہے وہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہ 2 ہفتے تک وہ ایران کو مہلت دے رہے ہیں، تو اس کے بعد ڈی سی میں جو ایک چیٹر تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح کی سچویشن پاکستان سفارتکاری کے ذریعے پاکستان میں ایک ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ پاکستان کیا آفر کر رہا ہے، فری لنچ نہیں ہے، پاکستان اس کے اگینسٹ انٹیل آفر کرے گا، پاکستان اس کے اگینسٹ دے گا۔ سو بہت سارا وہ چیٹر باکس جو وہاں تھا، اس کے اگینسٹ جو ایک چیز یہاں پہ سینس بنا رہی تھی وہ صرف یہ تھی کہ پاکستان کس حد تک سفارتکاری میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے ان دونوں ممالک کی میڈیشن کے لیے۔ اب پازیٹیو رول بھی ہو سکتا ہے، اور ایٹ ون پوائنٹ اگر پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح سے بھی ڈی سی میں بات ہوئی کہ شاید پاکستان اپنی ڈائریکٹلی اس طرح کی انوالومنٹ نہ شو کرے جس طرح افغانستان میں کی تھی، اور نہ ہی اس پیٹرن پہ کوئی چیز دیکھے، لیکن سفارتکاری کے لیے ضرور رول پلے کرے گا۔ اب چونکہ اٹیک ہو چکا ہے، جو کہ سرپرائزنگ تھا ڈی سی میں بھی بہت سے حلقوں کے لیے، کچھ جو سیکیورٹی کے کلوز سرکلز ہیں ان کو شاید اس بات کا اندازہ ہوگا، لیکن کل رات تک ایسی ڈی سی میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران کا ریسپانس اس کے اگینسٹ کیا ہوگا، تو کافی کیلکولیٹڈ ریسپانس جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ابھی اس پہ جو بھی ہم اب تک جو ریئیکشن اب تک آیا ہے، جو دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ جو اٹیکس ہوئے ہیں، ان اٹیکس کے اگینسٹ نقصان کتنا ہوا ہے، اور وہ نقصان کے دعوے جو ہیں وہ یو ایس کی طرف سے ابھی تک سامنے آئے ہیں۔ آفیشلی ورژن کیا آئے گا ایران کی طرف سے اس کو دیکھنا ہوگا، لیکن ایران کے پاس آپشنز کیا ہے اس حوالے سے کافی کریٹیکل قسم کا ایک جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کو لے کے گلوبل ساؤتھ میں جو بات ہو رہی ہے اور ڈی سی میں جو بات ہو رہی ہے وہ شاید میچ نہیں کرتی۔ جب آپ ایران کی بات کرتے ہیں یا ایران میں ایک سینٹیمنٹ کی بات کرتے ہیں، ریجنل سینٹیمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہ سب کو لگتا ہے کہ ایران کو ایک رسپانس دینا چاہیے، اور ایسا تگڑا رسپانس دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ ریجنل پاورز جو ہیں، جو ایران کہہ بھی چکا ہے کہ یو اے ای میں یا باقی قطر میں، یا قطر میں تو شاید ایران نہیں کبھی بھی اپروچ کرے گا کہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہیں، لیکن ریجنل جو اڈے ہیں امریکہ کے، جو کہ مختلف جگہوں پہ ہیں، تقریباً 15+ اڈے ہیں امریکہ کے، 15+ بیسز ہیں جہاں پہ امریکہ کی فوج جو ہے اور امریکہ کی ملٹری انسٹالیشنز یا باقی وسائل رکھے ہیں انہوں نے، جس کی وجہ سے وہ اس علاقے میں اپنی پریزنس رکھے بیٹھے ہیں۔ تو اگر وہاں ایران اٹیک کرتا ہے، جو کہ ایک آپشن کے طور پہ کنسیڈر ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یو ایس کیا پریکاشنز لے رہا ہے، ان چیزوں پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے یا ڈی سی میں کہ ٹرمپ کی طرف سے یہ کیلکولیٹڈ حملے کیے گئے تھے، اور اس کے بعد اگر پلان بی یا پلان سی کے مطابق اور جو بھی ایران کرتا ہے اس کے اکارڈنگلی دے ڈو ہیو اے اسٹریٹجی ٹو کاؤنٹر دیٹ۔ جی ٹھیک ہے۔ عاطف صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جن تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، انہیں پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا۔ تو یورینیم کی افزودگی کے اوپر آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا بھی کہ 60 سے 90% تک ایران اس کو افزودہ کرنا چاہتا تھا، اور 60% تو کرتا ہی ہے، اور ایٹم بم بنانے کے لیے تقریباً 90 یا 95% یورینیم کی افزودگی ہونی چاہیے۔ تو لیکن اب جب ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جن جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا انہیں ہم نے پہلے ہی خالی کر لیا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حملے کے بعد اب ایران وہی پریکٹس دوبارہ شروع کرے گا، یا پھر اس کو ابھی کافی ٹائم چاہیے اس جو نقصان پہنچایا گیا ہے امریکہ کی جانب سے اس کے لیے، اس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کو بہت زیادہ اب وقت لگے گا اس پوزیشن تک واپس آنے کے لیے جو آج سے پہلے تھی؟ دیکھیے، اگر تو ایران نے یورینیم انریچمنٹ 60% سے بھی اوپر لے جا رکھی تھی تو پھر تو یورینیم از ناٹ دا کوشچن۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ دا پرابلم از ناٹ یورینیم۔ ایران کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیٹونیشن کا جو میکینزم ہے اس کو ڈیولپ نہیں کر پایا ابھی تک۔ ایٹم بم بنانے میں اس کے لیے جو واحد رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈیٹونیٹ کرنے کی ٹیکنالوجی جو ہے اس پر کام کرنا ہے، اس کو ماسٹر کرنا ہے۔
यूरेनियम की इनरिचमेंट 60 से 90-95% ले जाने के लिए इतना ज्यादा वक्त और वसाइल दरकार नहीं होते। अगर उसकी कोई ऐसी फैसिलिटी है जहां पर उसने 60% तक इनरिच्ड की हुई यूरेनियम रखी हुई थी और उस फैसिलिटी में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 60% से 90-95% तक लेके जा सकती है यूरेनियम को, तो फिर तो ईरान को इस मैदान में इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसकी 3 साइट्स आप देखिए, उन पर बॉम्बिंग हुई है। जो फर्दो की साइट है वो नई है, लेकिन नतन्स की साइट पे तो पहले भी अटैक हुआ था। इसलिए ये देखना होगा कि ईरान जो कि दावा कर रहा है कि उसने मूव कर दिया था इन साइट से अपना न्यूक्लियर मटेरियल, तो वो न्यूक्लियर मटेरियल उसने कहाँ मूव किया था, इस बारे में हमें देखना होगा आने वाले दिनों में कि कितने दिन पहले मूव किया था। और फिर ये कि ये जो ताकतें हैं दुनिया भर की, ये मॉनिटर कर रही होती हैं सारी एक्टिविटीज को, सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर किया जा रहा होता है उन साइट्स को जिनके ऊपर काम हो रहा होता है या जिनके अंदर काम हो रहा होता है और जहां से मटेरियल को मूव किया जाता है। और ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, इसकी जो मूवमेंट है उसको भी मॉनिटर किया जाता है। तो बाकी दुनिया को भी ये अब अगर ईरान ये दावा कर रहा है तो बाकी दुनिया ये बताएगी कि क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ईरानियन स्टेट मीडिया जो ये कह रहा है कि फर्दो की साइट पे अटैक हुआ है और उसको कंफर्म कर रहा है, लेकिन अभी जो वहाँ नुकसान हुआ है उसके एक्सटेंट की कंफर्मेशन अभी देनी है। फिर अगेन ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ईरान के हाथ में है। इंडिपेंडेंट मीडिया वहाँ नहीं जा सकता जो कि जाके इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सके इन चीज़ों को। अगेन जो इशू है वो ये है कि ईरान ने अगर उसको सेव कर भी लिया है तो क्या ईरान इस पोजीशन में है कि वो आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट करके एक सेफ अटैक, टेस्ट अटैक करके ये दुनिया को बता दे कि अच्छा जी मैंने तो अब न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, अब मुझसे बात कीजिए। अभी तक जो खबरें हैं, जो इत्तलात हैं, जो रिसर्च है, जो स्टडी है, वो ये कहती है कि नहीं, ईरान उस स्टेज पे अभी तक नहीं पहुंच सका है। तो इवेंचुअली ईरान को वापस आना होगा और वापस आके बात करनी होगी। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपनी जो लोकल ऑडियंस है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ईरान कुछ ना कुछ तो करेगा। और क्या ईरान उसमें किसी अरब जो खित्ते के मुल्क हैं उनमें अमेरिकी बेस पे अटैक करेगा? अगर ऐसा होता है तो फिर वो मुल्क जो है वो भी शामिल हो जाएगा ईरान के खिलाफ इस जंग में। तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होंगे ईरान की जो भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक होगी। हाँ, अगर ईरान किसी छोटे हदफ को टारगेट करता है और अपनी लोकल ऑडियंस को बता देता है कि देखो यहाँ से हमारे ऊपर अटैक हुआ था, हमने यहाँ अटैक कर दिया और नाउ वी आर रेडी टू टॉक, नाउ वी आर रेडी टू गो टुवर्ड्स पीस, तो ये मुमकिन है। अच्छा, अब इसमें फिर बीच में अक़वाम मुत्तहिदा भी आ जाएगा। जाहिर बात है, अब इतना बड़ा वाक़या हो गया है तो उस पर अक़वाम मुत्तहिदा भी एक्टिव होना चाहेगा। वो चाहेगा कि इस मामले को जल्द अज जल्द, जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है, जिस तरह भी मुमकिन हो सकता है, इसको डाइल्यूट किया जाए और इसको ख़त्म किया जाए। जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो जितनी भी ये मेंबर स्टेट्स हैं उनसे ये दरख्वास्त करते हैं या उनसे ये तकाजा करते हैं कि इस सिचुएशन को डी एस्केलेट किया जाए जल्द अज जल्द। और वो उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि ये एक बहुत ही अहम वक्त है और हमें इसको रोकना होगा, क्योंकि अगर ऐसी कोई जंग शुरू हो जाती है तो सिविलियन आबादी के लिए बिल्कुल ठीक है आतिफ साहब, कॉन्सिक्वेंसेस